قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیکی کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. نیکی کرنا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اس نیکی کو محفوظ رکھ سکیں. نیکی کے ساتھ گناہ سے بچنا، یہ نیکی کو بچانا ہے. ہم بہت سے نیکیاں کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، اور ہر نیک اعمال کے قرآن و حدیث میں کوئی نہ کوئی اثر بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ اور یہ تجربہ کرتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود ان نیکیوں کا اثر نہیں دیکھتے. ہم میں سے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں برکت نہیں ہوتی، دعا بھی کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. یہ نیکیوں کا اثر نہ دکھنا. سوال یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا اثر کیوں نہیں دکھتا؟ دراصل اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ ہم نیکیوں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے. نیکیوں کو بچانا ہے اور اس کا اثر ہمیں حاصل کرنا ہے تو نیکی کرنے کے ساتھ گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھنے والوں کو، یعنی جو صرف بھوکا رہ لے، پیاسا رہ لے، شہوت سے محفوظ رہ لے لیکن گناہ سے نہ بچے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا پھر یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اگر گناہ سے بچتے ہوئے نہیں ہوا تو یہ اللہ کو ہمارے اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی عجیب بات فرمائی. ہمارا آپ کا تصور یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ نیکی کریں گے اتنے بڑے عابد اور نیک اور متقی بن جائیں گے. ہے یہ تصور؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے لوگوں تم ہر حرام کام سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ. اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. شرط یہ ہے اتق المحارم، ہر حرام کام سے بچ جاؤ. کوئی نیکی کا حضور نے ذکر نہیں فرمایا کہ اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، اتنے تہجد پڑھ لو، اتنے خیرات و صدقات کر لو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ. نہیں، حضور نے فرمایا ہر حرام سے تم بچ جاؤ، اور جب تم ہر حرام سے بچ جاؤ گے تو دنیا میں سب سے بڑے عابد بننے کی سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حرام سے بچنا بہت آسان نہیں ہے، نہ آسان ہے اور نہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ مائنس پلس کرتے ہیں. سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہیں تو گناہ کر لیں گے تو دھل جائے. یہ غلط تصور ہے. اس سوچ کر کے گناہ کرنا کہ ہم نیکی کرتے ہیں دھل جائے گا، یہ مزید گناہ کو قبیح اور نقصان دہ بنا دیتا ہے. اس لیے اس ماہ مقدس میں بالخصوص ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، چاہے وہ گناہ زبان کا ہو، آنکھ کا ہو، ہاتھ سے کرنے کا ہو، پیر سے کرنے کا ہو، یا کھانے کا ہو یا پہننے کا ہو. ہر حرام سے، تجارت میں حرام سے، بولنے میں حرام سے، کھانے میں حرام سے، نگاہ سے دیکھنے میں حرام سے، ہر ایک حرام سے بچنے کا جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے ہمیں ہمارے نیکیوں کا نہ اثر دکھے گا اور نہ ہم صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کر سکیں گے. اے سی چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اے سی کھولیں تو سارے کھڑکیوں اور سوراخ کو بند کر دیں. اگر آپ اے سی چلا دیں اور یہ کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تو اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اے سی چلا کر، کھڑکیاں کھول کر آپ کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو اور یہ کہیں کہ اے سی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، فائدہ ہی نہیں دے رہا، تو غلطی اے سی کی ہے یا ہماری؟ یقیناً ہماری ہے.
تو اگر ہم نیکی کریں اور گناہ سے نہ بچیں تو ایسے ہی جیسے ہم نے اے سی چلا کر دروازے کھول دیے، لہٰذا اے سی کا فائدہ نہیں ہوگا، ایسی ہمیں ہمارے نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں غلطی ہماری ہے یا نیکی کی ہے؟ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس نیکی کے فائدے اٹھانے کے جو محفوظ طریقے تھے اس کو نہیں اپنایا۔ اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ گناہ سے بچنے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ اور اس مہینے میں ایک خبیث عمل رواج پا گیا، چند سالوں سے آئی پی ایل کا ایک منحوس کھیل اس مہینے میں رواج پا گیا۔ ادھر رمضان شروع ہوا، ادھر آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنا دیکھنا سب ناجائز ہے، چاہے کسی طرح کا بھی کرکٹ ہو، اس کا کھیلنا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ تو ہے ہی حرام۔ لیکن ہمارے نوجوان اس میں سٹہ لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ڈریم 11 جیسے ایپ بہت سارے چل گئے ہیں، اس پر پیسہ لگاتے ہیں اور اس پہ فائدہ اور سٹہ کھیلتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جو لوگ کھلاڑی ہیں بڑے بڑے وہ اس کا ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں کہ اپنے تو کروڑوں کما رہے ہیں اور آپ کی نوجوانوں کو اور آپ کی نسلوں کو سٹہ میں لگا کر نکما بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے کھلاڑی اس کا پرچار کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ پورے ہندوستانی لوگوں کے نوجوانوں کو نکما بنا رہے ہیں اور آپ کو نکما بنا کر خود پیسہ کما رہے ہیں۔ کس کو پیسہ حاصل ہو رہا ہے اس میں؟ اور اگر حاصل بھی ہو گیا چند سکے تو حرام کے حاصل ہوئے، اور اس سے آپ رمضان کے مبارک مہینے میں کھائیں گے، استعمال کریں گے تو روزے سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے نیکی کیجئے، نیکی کے ساتھ گناہ سے بچنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ ہر حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اور اس حرام سے بچنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا معاون اور مددگار ہوگا، یقیناً آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل